یہ ہے وہ ٹرائنگل. ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ ہاں، اللہ کہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ تو ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. ویسے تو اللہ کے علم میں ہے میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، حساب کی ضرورت کیا ہے، حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ ہر شخص کو لے کر آیا اللہ کے علم میں ہے. لیکن نہیں، جسٹس ہیو ٹو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. آؤ لاؤ، کوئی تمہارے پاس اگر عذر ہے لاؤ، پیش کرو، دلیل ہے تو لاؤ، ہاتھوں برہانہ. تو اس میں اب رسولوں سے پہلے پوچھا جائے گا. یہی اسی کا نقشہ ہے سورہ مائدہ کے آخر میں. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ کس قدر سخت انداز میں، پرجلال انداز. انت قلت للناس، وہ کہتے ہیں اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. تو یہ ہے اصل میں شہادت. شہادت دنیا میں ہے دعوت، تبلیغ، بات پہنچانا، جو بات کہہ رہے ہیں اس کا نمونہ پیش کر کے حجت قائم کر دینا. اگر انفرادی بات کہہ رہے ہیں تو انفرادی شخصیت میں اس کا نقشہ پیش کرو. اگر اجتماعی بات کر رہے ہو تو اجتماعی کا نظام قائم کر کے پیش کرو. یہ ہوگی حجت، یہ ہوگی شہادت، یہ ہوگی گواہی. اگر یہ نہیں کرتے تو دوسروں کی گمراہی کا وبال تم پر آئے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، یعنی ان کے خلاف گواہ دینے والے. اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا ان کو، پوری نوع انسانی کو. We had conveyed your message to all the humanity at large. دو گواہی. اگر نہیں دیتے ہو تو دنیا کا الزام تم پر آئے گا. اللہ یہ تھے تیرے نبی کے نام لیوا، یہ تھے بدبخت، تیری کتاب کے امین، یہ ہمیں کیا پہنچاتے، انہوں نے اس پر خود عمل نہیں کیا. تو دوسروں کے جرم کا وبال ہم پر آئے گا نہیں. یہ کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے. قرآن پڑھتے تھے، باز نہیں آتے سود سے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. پڑھتے تھے، تحت سے مس نہیں ہوتے تھے، سارا کاروبار ان کا سود پر چلتا تھا. اسی میں سے حج ہوتے تھے، اسی میں سے عمرے ہوتے تھے. تو مجرم یہ ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اہم مضامین ہمیشہ قرآن میں کم سے کم دو جگہ آتے ہیں. سورہ حج کے آخر میں یہ مضمون آیا، یہ آخری آیت ہے سورہ حج کی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے مسلمانوں اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. ایک یہ ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، تھوڑے سے چندے دے دیے کسی نیک کام کے لیے، بس گویا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. حق کا جہاد یہی، جتنا کہ حق ہے اور جیسا کہ حق ہے اللہ کے لیے جہاد کرنے کا ویسا جہاد کرو. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. کیونکہ ذرا تلخ بات کافی آ گئی ہے، اب یہ بہت عمدہ بات آئی ہے، وہ بھی سن لیجیے. اللہ نے تمہیں چن لیا. یہ جو یہودی کہتے ہیں وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ لفظ صحیح ہے. اللہ امتوں کو چوز کرتا ہے. اجتباء کے معنی کیا ہے؟ چن لیا. اس کے ہم وزن ایک لفظ ہے اصطفیٰ. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ. اصطفاء کے معنی بھی پسند کر لینا، چن لینا. اجتماع کے معنی بھی چن لینا. ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کسی کا اپنی پسند کی بنیاد پر کسی شے کو لے لینا. ایک گلاب کا پودا ہے، 10 پھول لگے ہوئے، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے. کسی کا دست حنائی ایک پھول اس میں سے توڑ لیتا ہے. اٹ از ہز چوائس، ہز اور ہر چوائس. یہ چوائس ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ پر، آپ کے ذوق پر، آپ کے مزاج پر. ایک ہوتا سلیکشن، ہاکی کی ٹیم باہر بھیجنی ہے، اب سلیکشن ہوگا اس کے لیے.
وہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہوگی، اس میں تو سلیکشن ہوگا. یہ سلیکشن ہے اجتباء، وہ چوائس ہے استفاء. اور سورہ حج کے آخری رکوع میں دونوں لفظ آئے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول اور انسانوں میں سے بھی. اب یہاں لفظ جو ہے رسول فرشتے کے لیے آیا ہے، بڑا عجیب ہے. یہ دو لنکس ہیں رسالت میں. اللہ سے لیا فرشتے نے، پہنچا دیا رسول کو، رسول نے پہنچایا لوگوں کو. تو یہ اللہ سے اور عوام الناس تک بیچ میں دو لنکس ہو گئے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے جبریل کو چن لیا، انسانوں میں سے محمد کو چن لیا، یا موسیٰ کو چن لیا، یا عیسیٰ کو چن لیا. یہ ہے استفاء. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ دو لنکس بیچ میں ہوئے. اب ایک بات جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے فلسفہ دین کے اعتبار سے. جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی تھی یہ دو ہی لنکس ہوتے تھے. اگر لوگوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ نے اور رسول بھیج دیا، پھر جبرائیل پیغام لا رہے ہیں، پھر رسول کے آپ آگے، پھر رسول نے آگے پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر اللہ کے کوئی نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. یہ مسلسل دو لنکس چلتے رہے. محمد پر آ کر معاملہ بدل گیا صلی اللہ علیہ وسلم. دو اعتبارات سے آپ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ایک بات. نمبر دو، تا قیام قیامت آپ ہی رسول ہیں. لہذا محمد کے ساتھ ایک لنک اور لگا دیا گیا، وہ ہے امت. دس از دی تھرڈ لنک. یہ وسط ہے حضور کے اور لوگوں کے درمیان، ایک واسطہ. جبریل نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے لیا جبرائیل سے، پہنچایا صحابہ کو رضی اللہ عنہم. اور صحابہ نے لیا حضور سے اور پہنچایا آگے انسانوں کو. اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جان کھپانا، اس کے لیے صلاحیتیں لگانا، اس کے لیے وسائل صرف کرنا. اور یہ کیا ہے اس کا آخری گول؟ کوئی فرد نوع بشر نہ بچے جس تک اللہ کے دین کا پیغام نہ پہنچا دیا جائے. وی آر کرمنلز. ہم نے تو نہیں پہنچایا. اوروں کو کیا پہنچائیں گے؟ ہم خود نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم نہیں دین کا کچھ بھی حال. چند ریچولز ہیں، چند مور اور لیس میننگ لیس ریچولز، بس وہ چل رہے ہیں. اور وہ بھی سب قوم تو کرتی، وہ بھی نہیں کرتی. حاصل کیا ہے؟ تو فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اس نے چن لیا ہے تمہیں. اپنے نصیب پر ناز کرو، فخر کرو، تم مجتبی ہو. لیکن کس لیے ہے یہ اجتباء؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہی دو بات، ترتیب الٹ گئی ہے. تاکہ تم گواہ ہو پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ ہو تم پر یعنی خلاف، پروزیکیوشن وٹنس. تاکہ قیامت کے دن تم پوری نوع انسانی کے معاملے میں کہہ سکو اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا. اور رسول تو پہلے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں نے تو انہیں پہنچا دیا تھا. یہ شہادت جو ہے، شہادت علی الناس، یہ ہے گویا کہ کار رسالت کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح. اسی لیے فرمایا جو میں نے آیتیں پڑھی، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اب شاہد کے معنی بھی ذہن میں رکھیے اور علی کے معنی بھی ذہن میں رکھیے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم. یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اولاً قریش سے ہو رہا ہے، پھر عالم عرب سے ہو رہا ہے، پھر پوری امت سے.